بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن بھر بلوچستان میں جو کچھ ہوتا رہا وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے، اور جس بڑے پیمانے پر منظم طریقے سے حملے ہوئے ہیں، ایک فیصل بینک جو اسلامی بینک تھا اس کے اوپر ایک مسجد بھی شہید ہوئی ہے، 11 لوگ سویلین اس میں شہید ہوئے ہیں، جن میں 5 مزدور تھے، 3 خواتین تھیں اور 3 بچے تھے، 10 ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو آج کا دن بلوچستان کے حوالے سے بہت بھاری تھا۔ بلوچستان کے علاقوں میں جہاں جہاں شورش ہوئی ہے اس میں ہماری فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ایف سی کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ میں ان سب کی شہادت پر ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتا ہوں، اور شہادت چونکہ بہت عظیم ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے، تو میں ان فیملیز کو، ان خاندانوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی یہ شہادت اور ان کی یہ قربانیاں یہ انشاءاللہ قیامت تک ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوں گی، اور ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی شہادت ہے، بہت عظیم شہادت ہے، کیونکہ یہ لوگ خوارج بھی ہیں، باغی بھی ہیں، اور یہ ہندوستان اور اسرائیل کے اہلکار بھی ہیں، اور مغربی ممالک کے وہ لوگ، وہ ملک جو پاکستان کو تباہی بربادی سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پاکستان کے معیشت کے جو مواقع ہیں ان کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے پیچھے ہیں۔ تو جو ہماری فورسز وہاں ان سے لڑ رہی ہیں تو ان کو باغیوں سے لڑنے کا اجر بھی مل رہا ہے، اور خوارج سے لڑنے کا بھی اجر مل رہا ہے، اور غزوۃ الہند کا اجر بھی مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھے گا، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی بن مریم علیہ السلام، ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، اور وہ جماعت جو عیسی السلام کا ساتھ دے گی۔ ہماری اسلامی تاریخ میں 35 ہجری میں، 42 ہجری میں اور 92 ہجری میں 3 مواقع پہلی صدی ہجری میں ایسے پیش آئے جس میں مدینہ طیبہ سے ہمارے جو مجاہدین تھے وہ روانہ ہوئے ہندوستان سے جنگ کرنے کے لیے۔ اس موقع پہ جو ہمارے محدثین تھے، جو علماء تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے اس وقت بھی ان تینوں مواقع پہ غزوہ ہند کے فضائل کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، اور آپ نے صحابہ کرام سے وعدہ لیا تھا، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا وعدہ لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر مجھے موقع مل گیا انفق فیہا مالی و نفسی، اگر مجھے موقع مل گیا میں اپنی جان بھی اس میں لگاؤں گا، اپنا مال بھی لگاؤں گا، اور اگر میں اس میں شہید ہو گیا کنت من افضل الشہداء، میں افضل شہداء میں سے ہوں گا، وَإِن كُنتُ رجعت، اور اگر میں واپس آ گیا فَأَنَا ابو ہریرہ المحرر، تو میں جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی ہندوستان سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی تو ان کو غزوہ ہند کا اجر ملے گا، اور اس وقت میں یہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج، اس کے پیچھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان ہے، یہود و ہنود ہیں، اور وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان کو مسلح بھی کر رہے ہیں، ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، ان کو معلومات بھی دے رہے ہیں، ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ طوبیٰ لمن قتلہم ومن قتلوہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان لوگوں سے لڑیں گے ان کے لیے مبارک ہو، جو ان کو ماریں گے ان کے لیے خوشخبری ہو، اور جو ان کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے وہ افضل الشہداء ہوں گے۔ شر قتلى تحت ادیم السماء، وہ لوگ جو ان میں سے خوارج جو مارے جائیں گے وہ اس آسمان کے نیچے سب سے بدترین مردار ہوں گے، مقتول ہوں گے، اور جو لوگ ان کے ہاتھوں سے شہید ہوں گے خیر قتلى تحت ادیم السماء، کہ وہ بہترین شہید ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کو کلاب النار کہا ہے، تو ان سے لڑنا اور ان سے جنگ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا موقع ہے ہماری فورسز کے لیے۔ اللہ ان کو ہمت دے، توفیق دے، اور جہاں آج بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے لوگوں نے مل کر نقصان پہنچایا ہے وہ ہماری فورسز کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت یہ ہے کہ 118 سے زیادہ ان خوارج اور باغیوں کو اور فتنۃ الہند اور فتنۃ الخوارج کو انہوں نے ٹھوکا ہے۔ تو ہم اس پر اپنی فورسز کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ میں اس موقع پہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً 1 سال سے میں مسلسل اس پہ زور دے رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے جتنے خطرات ہماری مشرقی بارڈروں سے تھے اس سے کہیں زیادہ مغربی بارڈروں سے ہیں، اور مغربی بارڈروں میں ایران کافی حد تک پیچھے ہٹ گیا ہے، لیکن افغانستان مسلسل اس پہ مصروف ہے، اور اس وقت جتنی جنگ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، بلوچستان میں ہو رہی ہے، افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے، شیخ ہیبت اللہ ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کی پشت پناہی صراحتاً ہندوستان بھی کر رہا ہے، یہودی بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے مغربی ممالک اور وہاں کے ادارے اور این جی اوز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان باغیوں کو، خوارج کو اور فتنۃ الہند کو معلومات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ میں پھر دوبارہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں اپنے تمام پاکستان
پاکستان کے تمام لوگوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، علماء کرام کو، مذہبی جماعتوں کو کہ اتنی بڑی جنگ ہم پہ مسلط ہے جس سے مسلسل ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو ہم اس میں اکٹھے ہو جائیں اور مل کر اس جنگ کو لڑیں، جب جا کر ہم اس جنگ سے ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ میں اس موقع پہ یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ اس میں نہ صرف ایک اس میں انوالو ہے، ملوث ہے، بلکہ اس کی قیادت کر رہی ہے 3 صوبے افغانستان کے، جن میں نیمروز ہے، ہلمند ہے، قندھار ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو افغان بلوچوں کی ہے اور افغان طالبان کی ہے جو ان 3 صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو افغانستان کے جو حکومت ہے، قندھار کی جو مرکز ہے، وہاں سے باقاعدہ ہدایات کی گئی ہیں ان کو، اور ملا محمد زئی کو ان کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ تو انہوں نے افغان طالبان جن کا تعلق ان 3 صوبوں کے ساتھ تھا، اور وہ افغان طالبان جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے تھے، ان سے کہا گیا ہے کہ جیسے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو بی ایل اے کو بھی سپورٹ کریں، اور انہوں نے اس کو بھی جہاد ڈکلیئر کیا ہے۔ وہاں سے ان کو ہر قسم کی سپورٹ مل رہی ہے، اور بی ایل اے کے 2 آدمی ایسے ہیں جن میں بشیر زیب کا تو سب کو معلوم ہے، لیکن میر علی بگٹی اور حاجی لالا، یہ 2 افراد ایسے ہیں جو باقاعدہ قندھار میں جاتے ہیں اور وہاں شیخ ہبت اللہ کی طرف سے ان کی پذیرائی ہوتی ہے، وہاں سے سارا اسلحہ، پیسے، وسائل وہاں سے منظور کرواتے ہیں، اور قندھار کے ایک مرکزی علاقہ ہے جو بہت پوش علاقہ ہے، اینو کہتے ہیں اس کو، وہاں ان کی رہائش ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ وسائل لے کر، معلومات لے کر یہ پورے بلوچستان میں آتے ہیں اور اپنی معلومات بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں آدمی یہ باقاعدہ افغانستان سے اس جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ خود بلوچستان میں، یعنی یہاں ہمارے پاکستان کے جو افغانستان میں جو کہ ایک مذہبی حکومت ہے، تو میں تمام علماء کرام اور مشائخ سے، خانقاہوں کے حضرات سے جن کا ان سے تعلق تھا، رہا ہے یا ہے، ان سے میں درخواست کروں گا کہ ان کو اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان کو بتائیں، سمجھائیں، ان کو روکیں کہ اتنی بڑی جنگ یہود و ہنود کے لیے آپ لوگ ایک اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور اس میں اب کوئی شک نہیں رہا ہے کہ وہ پیسے لے رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ وہاں ڈالر بھی آ رہے ہیں، انڈین آفیشل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا ایک سیٹ اپ انہوں نے وہاں بنایا ہوا ہے کہ اگر اب بھی کوئی کہتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے اور یہ اپنے طور پہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ بڑی بیوقوفی بھی ہوگی اور اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا اور اپنے ملک سے دشمنی ہوگی۔ اتنی بڑی جنگ، جیسے آج ایک ہی دن میں اتنے حملے ہوئے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی جنگ اپنے طور پہ، انفرادی طور پہ ہو رہی ہو اور اس کے پیچھے کوئی ملک نہ ہو، اور جب تک کوئی پڑوسی ملک نہ ہو تو اتنی بڑی جنگ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے علماء کرام سے بھی خاص درخواست کروں گا کہ افغان طالبان کو باقاعدہ پیغام بھیجیں، ان سے کہیں کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ اس جنگ کو جاری رکھیں گے، برات کا اعلان کریں، ان کو آپ سمجھائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے کہ جو بلوچستان میں سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بی ایل اے کو کسی نہ کسی طریقے سے سہولت کاری کر رہی ہوتی ہیں، تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اتنے بڑے حادثے کے باوجود کیا پھر بھی آپ کے لیے گنجائش بنتی ہے کہ آپ ان کی جلسوں میں شریک ہوں اور قومیت کے نام پہ اور اپنے حقوق کے نام پہ ان کو بالواسطہ ان کی آپ مدد کریں؟ اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ہمیں 100% کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں مل کر اس جنگ کو لڑنا چاہیے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت ساری یہاں عسکری تنظیمیں ہیں، ان کے سیاسی ونگ ہیں، اور بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے عسکری ونگ ہیں۔ تو جب تک اس آپس کے اس اتحاد کو نہیں توڑا جائے گا، اس پہ فوکس نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ تو جہاں میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم افغانستان کو متنبع کریں، وہاں اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں سے جو مذہبی جماعتیں ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہیں یا قوم پرستوں کی وہ ہیں، ان کو بھی ہم فوکس رکھیں اور ان کو پر خصوصی توجہ دیں کہ وہ کس طریقے سے اعلی کار بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے۔ اس موقع پہ ایک بات اور میں آپ کو خاص طور پہ علماء کرام سے کہوں گا کہ آج جو ہم نے ویڈیوز دیکھی اس میں فیصل بینک کو راکٹ لانچر کے ذریعے سے نشانہ بنایا گیا۔ فیصل بینک پاکستان کا واحد بینک ہے جو پہلے سودی بینک تھا، اور اس فیصل بینک نے علماء کے فتوے اور مشورے سے یہ طے کیا کہ پورے بینک کو اسلامی بینک میں تبدیل کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ واحد بینک ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ مکمل اول سے آخر تک مکمل طور پہ بینک اسلامی بینک ہوا ہے۔ تو اسلامی بینک کو نشانہ بنانا اور پھر اس کے پیچھے ایک مذہبی حکومت کا ان نشانہ بنانے والوں کو سپورٹ کرنا، ان کو راکٹ لانچر فراہم کرنا، ان کو روپوشی کے لیے جگہ دینا، ان کی حمایت کرنا اور اپنے سوشل میڈیا پہ ان کو سپورٹ کرنا، یہ کتنا شرمناک ہے۔
ایسے ہی جو مجھے معلوم ہے کہ میزان بینک کو بھی نشانہ بنایا ہے، تو میزان بینک تو پاکستان کا سب سے بڑا اسلامی بینک ہے جس کی حیثیت بہت بہت بڑی ہے۔ تو جو لوگ اسلامی بینکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جو بھی کچھ دن پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ افغانستان سے تشکیلات ہوئی ہیں، پاکستان کے 37 صوبے بنا کر انہوں نے وہاں تشکیلات کی ہیں، تو یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ وہ تشکیلات جو وہاں سے کی ہیں اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں تمام لوگوں کو، چاہے علماء کرام ہوں، چاہے ہماری مختلف سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے اور دوسرے ہمارے طبقات ہوں، سب کو مل کر اس کے خلاف لڑنا ہوگا، اور جب ہم متحد ہو جائیں گے تو افغانستان کو بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پہ اپنی افواج کو خاص طور پہ مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں اس ملک کی سلامتی کے لیے قبول فرمایا ہے اور عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا ہے، اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے 57 اسلامی ملکوں میں سے آپ کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، شرف بخشا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے، یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ غزوۃ الہند بھی کر رہے ہیں، آپ فتنۃ الہند سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ باغیوں سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ فتنۃ الخوارج سے بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جنگ اور یہ اتنا عظیم جہاد آپ کو مبارک ہو، اور ہم آپ کے اس سلسلے میں مکمل طور پہ ساتھ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سیاست کی بات کرتے ہیں، یہ سیاست نہیں، یہ ریاست کی بات ہے جو ہم سب پر فرض ہے۔ اس ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا، ریاست کی جو افواج ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم مکمل طور پر اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالی ہماری افواج کو، ہمارے ملک کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اور جتنے بھی فتنے اور جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، یہ انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔